اگر میں آپ سے پوچھوں دنیا کا امیر ترین انسان کون تھا، ایلون مسک، جیف بیزوس یا کوئی اور، کیا آپ یقین کریں گے کہ تاریخ میں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے جس نے صرف ایک سفر میں ایک ملک کی معیشت ہلا دی تھی؟ ایک بادشاہ جس کے پاس اتنا سونا تھا کہ اگر وہ آج زندہ ہوتا تو دنیا کے امیر ترین ارب پتی بھی اس کے سامنے معمولی لگتے۔ یہ کہانی ہے افریقہ کے سیاہ فام شہنشاہ کی جس کا نام تھا منسا موسیٰ، اور یقین مانیں یہ کہانی آپ نے پہلے کبھی اس انداز میں نہیں سنی ہوگی۔ منسا موسیٰ کا اصل نام موسیٰ کیتا تھا۔ وہ کیتا خاندان سے تعلق رکھتا تھا، وہی خاندان جس نے مالی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تقریباً 1307 عیسوی میں مالی کے حکمران، کچھ مورخین کے مطابق اس کے بھائی، بحیرہ اوقیانوس کی تلاش میں ایک بڑے بحری بیڑے کے ساتھ روانہ ہوئے، لیکن وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ سلطنت کو فوری قیادت کی ضرورت تھی اور یوں موسیٰ کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ منسا موسیٰ صرف اس لیے امیر تھا کیونکہ اس کے پاس سونا تھا، لیکن اصل راز تھا کنٹرول۔ 14ویں صدی میں دنیا کا تقریباً آدھا سونا مغربی افریقہ سے نکلتا اور ان سونے کی کانوں پر مکمل اختیار تھا مالی سلطنت کا۔ لیکن موسیٰ نے ایک زبردست قانون بنایا، بڑے سونے کے ٹکڑے صرف شاہی خزانے کے لیے، عوام صرف سونے کی دھول استعمال کر سکتی تھی۔ اس کا نتیجہ مارکیٹ میں سونے کی سپلائی کنٹرول رہی، قیمت مستحکم رہی اور خزانہ بھرتا گیا۔ سہارا ڈیزرٹ کے پاس چلنے والے تجارتی راستے اس وقت کی انٹرنیشنل اکانومی تھے۔ کارواں لے کر جاتے سونا، نمک، ہاتھی کے دانت، غلام، کپڑا۔ مالی سلطنت ان راستوں کا مرکز تھی اور یہی وہ مقام ہے جہاں موسیٰ کی ذہانت نظر آتی ہے۔ اس نے صرف دولت اکٹھی نہیں کی بلکہ تجارت کو منظم کیا، ٹیکس سسٹم بنایا اور راستوں کو محفوظ بنایا۔ منسا موسیٰ ایک پکا مسلمان تھا۔ اسلام مالی میں پہلے سے موجود تھا لیکن دربار اور تجارت میں اس کا کردار زیادہ مضبوط ہوا۔ وہ نماز کا پابند تھا، علماء کی عزت کرتا تھا، اسلامی قوانین کو انتظامی نظام میں شامل کرتا تھا، لیکن اہم بات یہ ہے اس نے زبردستی مذہب تبدیل نہیں کروایا۔ دیہی علاقوں میں روایتی افریقی مذاہب بھی چلتے رہے۔ یہ تھی ایک سیاسی حکمت عملی، ریاست مستحکم رہی، بغاوت نہیں ہوئی۔ منسا موسیٰ کی حکمرانی کا انداز 3 ستونوں پر کھڑا تھا۔ گورنر مقرر کیے جاتے تھے لیکن خزانہ اور فوج، ٹیکس، سونے کا کنٹرول اور تجارتی اجازت نامے براہ راست بادشاہ کے ماتحت تھی۔ اس نے علماء اور فقہا کو براہ راست دربار میں جگہ دی۔ ٹمبکٹو آہستہ آہستہ علم کا مرکز بنتا جا رہا تھا، لیکن یہ سب ابھی شروعات تھی۔ اصل دھماکہ تو اس وقت ہوا جب اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا، ایک سفر جو تاریخ کا سب سے مہنگا سفر بن گیا۔ کیوں؟ اس نے ہزاروں کلو سونا ساتھ لے کر سفر کیا۔ اور اس سفر نے عالمی معیشت کو کیسے متاثر کیا؟ سن 1324 مالی سلطنت کا بادشاہ منسا موسیٰ ایک ایسا اعلان کرتا ہے جس کی گونج صحرائے سہارا سے نکل کر مصر، عرب اور یورپ تک جا پہنچی۔ وہ حج پر جا رہا تھا لیکن یہ عام حج نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے قافلے میں تقریباً 60,000 لوگ، 12,000 غلام، سینکڑوں اونٹ۔ یہ صرف عبادت نہیں تھی، یہ طاقت کا عالمی اعلان تھا۔ منسا موسیٰ جب مصر کے قاہرہ شہر پہنچا، اس نے غریبوں میں سونا بانٹا، تاجروں کو تحفے دیے، سرکاری اہلکاروں کو قیمتی انعامات دیے۔ نتیجہ کاہرہ کی مارکیٹ میں سونا اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کی قیمت گر گئی۔ مورخین کے مطابق تقریباً 10 سال تک مصر کی معیشت سونے کی قدر میں کمی سے متاثر رہی۔ سوچے، ایک شخص کا سفر ایک ملک کی معیشت کو ہلا دیتا ہے، یہ طاقت تھی۔ لیکن کیا یہ دانش مندی تھی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اتنا سونا بانٹنا صحیح فیصلہ تھا یا معاشی غلطی؟ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ مکہ سے واپسی پر وہ صرف حاجی نہیں رہا تھا، وہ ایک عالمی شخصیت بن چکا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ معمار، علماء، اساتذہ، مالی لے کر آیا، خاص طور پر ایک مشہور معمار جس نے ٹمبکٹو میں شاندار تعمیرات کی بنیاد رکھی۔ ٹمبکٹو اب صرف تجارتی شہر نہیں رہا تھا، یہ علم کا مرکز بن گیا۔ سب سے مشہور ادارہ سانکورے مسجد، یہ مسجد بعد میں ایک عظیم تعلیمی مرکز بنی۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ہزاروں طلباء پڑھتے تھے، مضامین فقہ، فلکیات، ریاضی، طب، تاریخ۔ یورپ اس وقت تک علمی اندھیرے میں تھا اور افریقہ کے اس شہر میں ہزاروں کتابوں کے کتب خانے موجود تھے۔ منسا موسیٰ نے تقریباً 25 سال حکومت کی۔ سن 1337 عیسوی کے آس پاس اس کا انتقال ہوا، لیکن اس کے بعد کمزور حکمران، اندرونی اختلافات، تجارتی راستوں کی تبدیلی، آہستہ آہستہ مالی سلطنت کمزور ہوتی گئی، لیکن اس کا نام یورپ کے نقشوں میں سنہری قلم کے ساتھ لکھا گیا۔ سن 1375 کے کیٹلان ایٹلس میں اسے سونے کی ڈالی پکڑے ہوئے دکھایا گیا بطور دنیا کا امیر ترین بادشاہ۔ آج کے اندازوں کے مطابق اگر اس کی دولت کو جدید معیشت سے موازنہ کریں تو وہ سینکڑوں ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اصل دولت مضبوط معیشت، محفوظ تجارتی راستے، علم کی سرپرستی، عالمی شناخت۔ وہ صرف امیر نہیں تھا،
تھا وہ ایک برانڈ تھا۔ اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہو تو کیا آپ دنیا کو اپنی طاقت دکھائیں گے یا خاموشی سے اپنے ملک کو مضبوط کریں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ایسی ڈاکومنٹری سٹائل کہانیاں پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اگلی تاریخی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔